لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک میں تنخواہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو یا پرائم منسٹر کی ہو یا وفاقی وزراء کی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی ہو یا 22 گریڈ کے سیکٹریوں کی ہو، اس سے نیچے کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ہو، یا فوج کے جرنیلوں کی ہو یا ان کے دیگر افسروں کی ہو، اس پہ آج تک کوئی اصول بنایا ہی نہیں ہے ہم نے۔ دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے، اس کا پرنسپل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ بڑھتی ہیں۔ مثلاً ابھی صدر صاحب کی 2-3 مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے، 9 لاکھ کے قریب ہو گئی، 8,79,000، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ججوں کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ ان کی تو 8 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے۔ اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 17,000 ہے، اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں، خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پبلک سیکٹر کا بھی برا ہی حال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ 9 لاکھ روپے پریزیڈنٹ کی، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرا گزارا نہیں ہو تو ان کی بھی بڑھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی لوگ وفاقی وزراء کی بھی بڑھ جائے۔ لیکن 9 لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی 10% گروپ 1 اور 2 کی بھی تو ہونی چاہیے نا، اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو اگر 9 لاکھ آپ پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو 90,000 گروپ 1 اور 2 کو بھی دیں، 3 کو بھی دیں، 4 کو بھی دیں، اور اس کے بعد یہ ڈسپیرٹی کو دور کریں کہ جس کا داؤ لگا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، جس کا داؤ نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے۔ یہ تو کوئی مطلب کہ طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو قسم کے طبقے ہیں ہمارے ملک میں۔ ایک تو چھوٹے تنخواہ دار ہیں، کنٹریکچوئلز ہیں، ڈیلی ویج ہیں، ان میں سے کچھ پبلک سیکٹر میں ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اسی طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ وہ کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی مطلب کہ چھوٹی سی دکان ہے، کسی کا کھوکھا ہے، کسی کا کچھ ہے، نہ لوگوں کے پاس یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان۔ ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھینکتے ہیں، گھروں کو مطلب کہ ہم مسمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں، تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جس کو برا کہا جاتا تھا 50 لاکھ لوگ خط غربت سے اوپر آئے تھے، یہ یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے جا کے چیک کیا جا سکتا ہے، میں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں کوئی اصول طے کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نچلے درجے کے ملازمین اور یہ جو ہیں اپنا پرائیویٹ سیکٹر، ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیسے تو اتنے دیں، کام پورا کراتے ہیں، ان کی نوکریاں چونکہ 1 سیکنڈ میں وہ نوکری سے نکال سکتے ہیں، لہذا لوگ بولتے نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ایگریکلچر کا ایریا ہے، جہاں پہ کبھی آٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کر کے کیا جاتا ہے، اور 40 روپے چند مہینوں میں آٹے اور چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کا اثر پڑ رہا ہے لوگوں کو مہنگائی پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں سبسڈی دی جاتی ہے، لیکن جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہ ادویات کی قیمتیں بڑھا دی، یہ سب سبسیڈائز کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کے اوپر بھی یہ مہنگائی جو ہے نا اس کے اثرات کم سے کم ہوں۔ اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں یہ فنڈامنٹلز طے کرنے چاہیے، ہمیں نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چاہے پارلیمنٹ کے لوگوں کی بڑھائیں، دیگر لوگوں کی۔ اور میں میڈیا کے بھی بارے میں، ہمارے بھائی نے ایک بات کی ہے، میں میڈیا کی بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی انہوں نے تو کہا نا 60 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ وہ جتنے بھی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کیمرہ مین کو جو مر جاتا ہے آپ کا ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 مہینے آپ اسے تنخواہ نہیں دیتے، اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے نا، اس کو بھی تو، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ وہیں پہ یہ بات درست ہے کاکڑ صاحب کی کہ میں نے بھی بھاشن سنے ہیں کچھ میڈیا کے لوگوں میں جن کی مجھے پتہ ہے تنخواہیں کتنی ہیں۔ بھائی آپ مطلب کہ یہ بات آپ تو نہیں کر سکتے نا، آپ اس آدمی کو یہ بات کرنے دیں
کہ جس کی آپ نے دیکھے نا اسی میڈیا میں آپ نے 6 مہینے تنخواہ نہیں دی ہوئی، 30 ہزار جن کی تنخواہ ہے، 40,000 جن کی تنخواہ ہے، اور جن کی زیادہ تنخواہ ان کو آپ دے دیتے ہیں، مالکوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلب کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. تو اس کو اسٹریم لائن کون کرے گا؟ حکومتوں کا کام اصول بنانا ہوتا ہے، چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے. یہ تنخواہیں گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہوتا، یہ خود بخود بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تھینک یو مشاہد صاحب جی. سینیٹر مولانا عبد الغفور ایدری صاحب.